المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج 18 ذی الحجہ ہے. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پر گئے تو احد کانپنے لگا. تو حضور نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. تو وہ 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. خود حضور نے فرمایا. حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہے نا، یہ نبی پاک کی سگی پھپھی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہیں وہ حضور کی سگی پھپھی ہیں. یہ 4تھی 5ویں نسل میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی بنتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کی چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی. 4 بیٹیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا. ان کا انتقال ہو گیا تو محبوب نے دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا. 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں. یہ جو کہا جاتا ہے نا عثمان ذو النورین، عثمان ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا. 2 کچھ بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، باپ کو نہیں مانتے. نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو نور مانتے ہیں لیکن ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں گول کر جاتے ہیں. 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں تو کیا لقب ہوا؟ عثمان. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذو النورین مولا علی شیر خدا کہا کرتے تھے. حضرت علی کہا کرتے تھے عثمان تو ذو النورین ہے، 2 نوروں والا. بریلی کے امام فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا. مبارک دے رہے ہیں دوسری شادی پر، کہتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے 5ویں مسلمان ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں سے ان کی دوستی تھی. حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئے. جب کلمہ پڑھا تو چچا نے باندھ دیا گھر کے اندر، کئی دن باندھے رکھا، کہنے لگا دین چھوڑنا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جو ایک دفعہ گیا ہے دوبارہ چھوڑ سکتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدائی لوگوں میں سے. ان کی زندگی کے بڑے حسین واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں. میں 2-3 باتیں صرف ان کی حوالے سے عرض کروں گا. ہر آدمی میں ہر صلاحیت ہوتی ہے لیکن کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی میں 2-3 چیزوں کا بڑا غلبہ تھا. سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. مالاں والے سخی تے پھر کیڑے ہوندے نے بھوکے ننگے. مالاں والے سخی میاں صاحب نے کہا، کہتے یہ نہ سمجھنا کہ جو امیر آدمی ہے وہ سخی ہے. نا او بھائی جب سخاوت کرتا ہے تو پھر مالدار رہتا ہی نہیں. سخاوت مالدار تو وہ رہے گا جو پیسے جمع کرے گا. تو جس نے جمع کرنے ہی نہیں، جس نے جمع کرنے ہی نہیں اس کے پاس پیسے کیسے اکٹھے ہوں گے؟ جس کو سخاوت کرتا دیکھو سمجھ لو کہ یہ مالدار نہیں، یہ سخی ہے. سخی اور مالدار میں فرق ہوتا ہے. لوگ جس کو کھاتا پیتا دیکھتے کنے اور نے پیچھے کنے کو رکھے نے، حالانکہ ایسی بات مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں سخی کنگال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے تھے کہ غنی کہہ دیا اللہ کے رسول نے. عثمان غنی تھے، ہر وقت ہی سخاوت، ہر وقت ہی سخاوت.
میرے حضرت صاحب کی ایک دفعہ اپنے ایک درویش کو کہنے لگے یار تیرے ہاتھوں میں تو موریاں ہیں، جو چیز آتی ہے وہ گری جاتی ہے، رہتی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ دیکھیں نا، مشورہ کرنا پڑتا ہے، یار یہ جگہ لینی ہے، کیا پروگرام ہے، لوگ کہتے ہیں رستہ کوئی نہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر اس کا ریٹ لگتا ہے، پھر بات ہوتی ہے، پھر بات آگے چلتی ہے، پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے میں اتنے دیتا ہوں، وہ کہتا نہیں میں اتنے لوں گا، پھر وہ کہتا ہے میں لگا کے ریٹ آ گیا ہوں، باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، جنت البقیع والی جگہ حضور کو پسند آ گئی۔ فرمایا کچھ صحابہ آتے ہیں یہاں تو انہیں سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے، آج کل نہیں مسئلہ ہوتا پارکنگ کا، اس زمانے میں اونٹ گھوڑے باندھنے کے لیے حویلی چاہیے تھی، تو حضور علیہ السلام آ کے بیٹھے تو فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے، کبھی مل جائے نا تو صحابہ کو سواریاں باندھنے کے لیے اچھی رہے گی۔ عثمان پیچھے بیٹھے تھے، وہیں سے گردن جھکائی اور پیچھے سے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہی ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی دیکھنے گئے، جب واپس پلٹے تو میرے کریم نے فرمایا عثمان دیکھ آئے ہو؟ عرض کی محبوبہ دیکھنی کیا آتی، تجھے پسند آئی تھی، میں خرید آیا ہوں۔ دیکھنا آنا جانا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہو، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، بات ختم ہو گئی، آپ کو پسند آئی تھی میں نے خرید لی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں، اختلاف ثابت کرتے ہیں، جو جگہ مصطفیٰ کو پسند آئی عثمان نے خریدی، اس جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار بنا ہوا ہے، اس جگہ بی بی پاک کا مزار ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی کی خریدی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جگہ مصطفیٰ کا بھی پسندیدہ ہے، اہل بیت کی بھی پسندیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کا مزاج ہے، حضور اعلان کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے چندے کا اعلان کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے، اس لیے ہم بھی کبھی کبھی یہ سنت ادا کر لیتے ہیں۔ چندے کا حضور نے اعلان کیا، جیش اسرا کے لیے بہت بڑا لشکر جانا تھا، فرمایا اٹھو بھئی حصہ ڈالو۔ حضرت عثمان نے دائیں بائیں دیکھا، کتنے بہت زیادہ سپاہیوں کے لیے بہت زیادہ سامان چاہیے، قحط کا زمانہ ہے۔ جناب عثمان اٹھے کا یا رسول اللہ 100 فوجیوں کا خرچہ، ان کا گھوڑا بھی دوں گا، گھوڑے پر رکھنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کجاوا ہوتا ہے، کاٹھی ہوتی ہے، وہ بھی میری، فوجی کی وردی بھی میری، اور جب تک واپس آئے گا تب تک سارا کھانے کا خرچہ بھی میرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا پھر اٹھو بھائی، دائیں بائیں دیکھا کوئی اٹھا ہی نہیں، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور 100 میرا اور شامل کر لیں۔ نبی پاک نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نا دل کو کچھ ہوتا تھا، پھر اٹھے، کہا حضور میرا 100 بھی شامل کر لیں۔ فرماتے ہیں جناب عثمان غنی چوتھی دفعہ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا تو مجھ سے نہ ہی رہا گیا، میں نے کہا محبوبہ اعلان نہ کرو، آپ اشارہ کرو، عثمان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محمد عربی کے قدموں کا ہی صدقہ ہے، آپ اعلان کرو، حاضر ہے، ہر شے حاضر ہے، پھونک پھونک کے دینا، دیکھ دیکھ کے دینا، یہ تو وہاں کا سودا ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور مجھے وہ بات بڑی پسند ہے، میں تنہائیوں میں کتاب کھول کے پڑھتا ہوں، تنہائیوں میں پڑھتا ہوں میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میں جب مجھے کبھی لطف لینا ہوتا ہے تو میں صاحب طبقات کی یہ روایت کھول کے بیٹھ جاتا ہوں جب اپنا مزہ لینے کو دل کرے۔ حضرت عثمان غنی شہزادے تھے، دولت مند باپ کے بیٹے تھے، رئیس اعظم تھے۔ امیروں کے بچے نازک مزاج ہوتے ہیں، موڈ کے مالک ہوتے ہیں، بہت بڑے رئیس تھے، پر عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں، تو پھر کھیڑا بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نے، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ان تے رول دی 4-5 دن کے بعد مدینے آئے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو محبوب کے چہرے پہ ذرا نکاہت ہے، کمزوری ہے، حضرت بلال کو ملے، کہنے لگو بلال میں 4 دن باہر رہا ہوں، حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہے؟
جناب بلال کہنے لگے جا گھر جا کے پوچھ لے. کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی, سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا اماں جی غلام ہوں عثمان, میں 4 دن کے بعد آیا ہوں تو چہرے پہ بڑی کمزوری ہے. فرماتے جناب عائشہ ہجکی لے کے روئی. کیا ہوا؟ تو کہنے لگی عثمان 4 دن ہو گئے کونین کے مالک نے روٹی کوئی نہیں کھائی, ایک پیالہ دودھ کا ایک کھجور. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اماں جی آپ پردے میں نہیں چلی جاتی؟ شہزادہ دوڑے گئے, گھر سے اناج کی بوری کندھے پہ رکھی, ہر چیز اٹھائی. غلام کہنے لگا مجھے دے دو, 20 نوکر ہیں گھر میں. فرمایا نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے, میں نہیں کرنی. عثمان خود گئے, رسول پاک کے گھر میں جھاڑو دیا, چولہے میں آگ جلائی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی, جب عثمان پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. پھر عثمان جس نے پانی کا پیالہ بھی خود نہیں پیا تھا, اس نے سالن پکایا, پھر روٹیاں پکائیں تو ہاتھ جلے. کھانا پکا کے اور دسترخوان لگا کے مسجد میں حاضر ہوئے. کہا محبوبہ اگر مہربانی کریں تو گھر نہیں آتے؟ حضور تشریف لائے, اور جب پہلا لقمہ تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتو عشق پلیتھن لایا, تن دی ہانڈی من دا سالن, اتو لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا. کہا محبوب یہاں بیٹھے تو صحیح, یہاں بیٹھے تو صحیح. حضور تشریف فرما ہوئے, اور پہلا لقمہ جب نبی پاک نے منہ میں رکھا تو عثمان تڑپ کے روئے. 600 دینار نیچے رکھے. یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے. حضور کس کام کی یہ جائیدادیں, کس کام کی؟ اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے, یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی, میں رونے لگی. حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. اے اللہ میں راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. اور بھائی یہ درد, یہ ذوق, یہ مزاج, یہ انداز, یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا. وما علینا الا البلاغ.